السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس پر از حد نوٹس لے لیا ہے، اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی چیف جسٹس کو لیٹر لکھا تھا۔ تو آج جو کارروائی ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب اس ایف آئی آر سے کیس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، ہم اس پر بات کریں گے اعزاز سعید صاحب کے ساتھ۔ میرے خیال میں عمر اس سے بھی اہم بات یہ کہ کیا سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے ارشد شریف کے قاتل پکڑے جائیں گے؟ وہی نا، پیش رفت یہی ہے نا کہ ایف آئی آر کا کیا، ایف آئی آر اسی کام کے لیے ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، پہلے تو اس کی لیگل ہم دیکھ لیں کہ لیگل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لیگل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ہے، اسلام آباد کی انتظامیہ کو انہوں نے کہا ہے، ماضی میں جو بیرون ممالک پاکستانی قتل ہوئے ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، یا بیرون ممالک جو بڑے معاملات آئے جس میں پاکستانی کسی طریقے سے انوالو تھے، ان کا مقدمہ ایف آئی اے میں درج ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایف آئی اے میں 2 کیسز کا ریفرنس دینا بڑا ضروری ہے جو کہ پاکستان میں جائے وقوع نہیں تھی، وہ کسی اور جگہ تھی۔ ان میں سب سے اہم ہے عمران فاروق قتل کیس، لنڈن میں ہوا تھا ایف آئی آر، اسلام آباد میں ایف آئی اے میں درج ہوئی تھی۔ ممبئی اٹیک کیس انڈیا میں ہوا تھا، ممبئی میں ہوا تھا، اس کا مقدمہ یہاں پر درج ہوا تھا۔ اور اسی طرح اڑی کے واقعے کا بھی مقدمہ آپ کو یاد ہے، گجرانوالہ سی ٹی ڈی میں، لاہور پنجاب سی ٹی ڈی میں ہوا تھا۔ کون سا تیسرا والا کون سا؟ غالباً اڑی کا جو مقدمہ، نہیں اڑی حملہ نہیں ہوا تھا اڑی کا، تو اس کا مقدمہ بھی یہ پنجاب میں سی ٹی ڈی نے درج کیا تھا اس پہ۔ تو یہ تو 3 میں نے اگزامپلز دی ہیں۔ اب ان تینوں کیسز کی نتیجے بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ ان تینوں کیسز میں کیا ہوا۔ ممبئی کیس کا جو فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ ٹرائل پہ ہے، اس کے بہت سارے لوگ ابھی تک مفرور ہیں۔ بڑا ایک ملزم وہ پکڑا جا چکا ہے، اس کے اوپر ہم بات بھی کر چکے ہیں۔ حافظ سعید صاحب کو بھی انڈیا کی طرف سے نامینیٹ کیا گیا تھا، لیکن حافظ سعید صاحب کا اس میں کوئی لنک نہیں آیا، لیکن جو جماعت الدعوہ کے بہت سارے لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں اس میں۔ لیکن انصاف نہیں ہوا کیونکہ بہت ساری ایویڈنس ہیں جو کہ ادھر سے ہم نے لانی تھی، ہمارا بندے بھی وہاں پر گئے تھے۔ اور اب معاملہ کس بات پہ وہ والا ممبئی والا پھنسا ہوا ہے؟ اس بات پہ پھنسا ہوا کہ پاکستان کہہ رہا ہے انڈیا کے لوگوں کو، انڈیا کی جو وٹنسز ہیں ان کے، جس بندے نے پوسٹ مارٹم کیا تھا اجمل قصاب کا اور باقی لوگوں کا، اور جس پولیس والوں نے جو باقی جو لوگ مرے تھے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اجمل قصاب کا تو نہیں ہوا تھا خیر۔ تو اجمل قصاب کو جس پولیس والے نے تفتیش کیا تھا، اب ہم چاہتے ہیں پاکستان ادھر سے آئے اور وہ دیکھے، اس کی وہ آ کے یہاں پر عدالت میں بیان دیں۔ تو ظاہر ہے انڈیا کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویڈیو لنک پہ دے دیں، ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو ان پرسن آنا پڑے گا، یہاں پر معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انصاف ابھی پوری طرح سے نہیں ہو پایا۔ دوسرا عمران فاروق قتل کیس، اس میں آپ کو پتہ ہے یہاں پر الطاف حسین صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا، کچھ لوگوں کو جو یہاں پر موجود تھے ان کو سزائیں کر دی گئی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو تو سزائیں کر دی گئی ہیں، ان میں بھی اگر آپ جو تفتیش دیکھیں تو اس میں تھوڑے سے سکم پائے جاتے ہیں۔ اب وہ اپیلوں کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پوری پکچر پتہ نہیں لوگوں کو لگی۔ اور اڑی والا کیس تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ڈمپ ہو گیا، لوگوں کو یاد بھی نہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ تو جو روایت یہ رہی ہے کہ جو مقدمات اس طرح کے درج ہوتے رہے ہیں ان میں انصاف جو ہے وہ شاید ایک پروسیس ٹرائل کا تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن شاید انصاف ملنا ممکن ہوتا نہیں۔ اور اس کیس میں، ارشد شریف کے کیس میں 23 اکتوبر کو غالباً 2022 کو ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا، مرڈر بھی کیا گیا۔ ہماری 2 رکنی ٹیم جن سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ وہ جائیں گے اور جا کے بڑی چیزیں لے کے، اور ہم نے ان کے اوپر بڑی پروگرام بھی کیا۔ ڈاکٹر اطہر وحید ایف آئی اے کے آفسر اور آئی بی کے عمر شاہد یہ گئے، انہوں نے اپنے تئیں کوشش بھی کی۔ وہاں پر کینیا کے حکام نے بلانگنگز نہیں دی ہیں پاکستان کو۔ میں نے پچھلے دنوں فارن آفس کی بریفنگ تھی تو میں 2 دفعہ اس معاملے کے اوپر سوال اٹھایا وزارت خارجہ سے کہ واٹ از دی اسٹیٹس، کہ اسٹیٹس کیا ہے ہمارا اور کینیا کا، کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس ہے، گو کہ معاہدہ نہیں ہے لیکن
اس کا سٹیٹس کیا ہے, ہمیں وہ تعاون کر رہے ہیں یا نہیں. تو گول مول جواب دیا گیا, یعنی کہ مجھے یہ پتا چلا کہ جو کینیا کی طرف سے جو تعاون ہے وہ نہیں ہو رہا, کینیا کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہاں پر طاقتور, وہاں پر ان کی پولیس اسٹیبلشمنٹ ہے کینیا کی, تو وہ اس لیے وہاں سے تعاون کی بہت زیادہ امید نہیں ہے. پھر ہماری ٹیم گئی. اوور آل کینیا جو ہے وہ خود بھی انڈر اٹیک ہے اس کیس کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک براڈ کنسنسس ہوگا اس چیز سے ہٹ کے کہ فوج وغیرہ کا ایک فیکٹر کے علاوہ نہیں, پولیس کے فیکٹر کے علاوہ. اچھا, وہ ویسے کہتے ہیں کہ جو وہ دستہ ہے وہ فوج کا ہے, یعنی جو یہ اینٹی ٹیررزم والا ہے, جو جن کو کئی دفعہ اس طرح کی اسائنمنٹس بھی ملتی ہیں مختلف جگہ پہ سیکیورٹی کے حوالے سے. چلیں خیر, وہ پولیس سے ہے یا فوج سے ہے. تو وہ پولیس جو ہے ان کی جو ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی پاورفل ہے, وہ تعاون کینیا ہم سے پورا تعاون نہیں کر رہا. پھر ایک دبئی میں چلے جائیں تو دبئی میں ہماری ٹیم گئی تھی. دبئی میں بھی پاکستان سے پورا تعاون نہیں ہو رہا. وہاں کے مقامی کچھ ایلیمنٹس ہیں اور ان میں ایک ایلیمنٹ کا نام ہے ارسلان ستی. اس کو پاکستان کی ٹیم تفتیش کرنا چاہ رہی ہے, وہ نہیں ہو پا رہی. وہ بڑا انفلوئنشل آدمی ہے اور اس کے بڑے کنیکشنز ہیں وہاں پہ دبئی میں, تو اس سے بھی آپ کی تفتیش نہیں ہو رہی. تو اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی بیٹی نے بھی ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. پی ٹی آئی نے اسے ایک پارٹی ایشو بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بڑھنا چاہیے آگے, کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے, اس پہ ضرور تفتیش ہونی چاہیے. لیکن میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ ججز نے, عمر عطا بندیال صاحب نے اچھا کام کیا کہ نوٹس لے لیا. اچھی بات ہوتی, جب ارشد شریف زندہ تھے انہوں نے خط لکھا تھا, نوٹس نہیں لیا گیا اس وقت, سیکیورٹی دے دیتے, وہ اس میں ملک سے ہی جانا نہ پڑتا. تو بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے انہوں نے نوٹس تو لے لیا ہے, لیکن مجھے فرینکلی اسپیکنگ مجھے ٹرائل کی حد تک تو یہ معاملہ شاید بڑھے گا آگے. اور ویسے بھی جب اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے لیتی ہے تو نیچے جو افسران ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. جو وکٹم پارٹی ہے, یعنی کہ اس میں سب سے بڑا وکٹم کون ہے, اس میں ارشد شریف صاحب کی جو فیملی ہے, ان کی اہلیہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی والدہ ہیں, وہ وکٹم ہیں. ان کو مطمئن ہونا ہے اور ہونا چاہیے. اعزاز, یہ جو آپ بات کریں نا ایف آئی اے کی, میرے خیال ہے کہ اس کیس کا ان کیسز سے ایک ڈفرینس ہے وہ یہ بھی ہے کہ ادھر انویسٹیگیشن بیرون ملک شروع ہوئی تھی. ٹھیک, تو جو لوگ ان کو مطلوب تھے وہ پاکستان میں تھے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا چونکہ ایف آئی اے ایک انٹرنیشنل جو پولیسنگ کا جو ایک لائزان ہے وہ بھی ایف آئی اے کے ذریعے ہوتا ہے. انٹرپول جو ایکسٹریڈیشن ہے, آپ نے جو مجرم ان کے حوالے کرنے ہیں وہ بھی ایف آئی اے نے کرنے ہیں. تو لہٰذا جو کوئی اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل کرائم ہوتا ہے تو پاکستان میں جو ان کی ایک کوآرڈینیٹنگ ایجنسی ہے وہ ایف آئی اے. ٹھیک بات. اب یہ ہے کہ اس کیس میں جو باقی 3 کیسز آپ نے بتائے ہیں, لندن والا عمران فاروق کا, یا جو حافظ سعید وہ جو ہے بمبے اٹیک والا کیس ہے, یا تیسرا جو آپ نے اڑی والا بتایا, اس میں جو دوسری حکومتیں ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بندے مطلوب ہیں. ادھر یہ ہے کہ پاکستان کا ایک جرنلسٹ ہے, اس کا مرڈر ہوا ہے کینیا میں, کینیا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن یہ بات جو ہے نا ابھی بھی یہ وقت بتائے گا کہ ایف آئی آر ادھر ہونے کا کیا فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ جو کرائم ہے وہ بیرون ملک ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ایفرٹ ہو سکتی تھی وہ پہلے بھی موجود ہے. ٹھیک, اب یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایف آئی اے والے جو ہیں, یعنی جو 2 رکنی ٹیم ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے کے ہیں, ایک انٹیلیجنس بیورو کے آفیسرز ہیں, دونوں پولیس کے ہیں, بڑے اچھے ایک قابل افسر ہیں. ہاں. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی مداخلت سے وہ لوگ کہ جو پہلے تعاون نہیں کر رہے, ستی کا تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کا پاکستان میں کتنے سٹیکس ہیں. مثلاً جو سلمان اقبال ہیں اے آر وائی کے, وہ اپنا بیان نہیں ریکارڈ کرا رہے, ان کو اپنا بیان ریکارڈ کرانا پڑے گا. پھر بھی وہ جو دوسرے 2 بھائی تھے وقار اور خرم جو کینیا میں ہیں, وہ کتنا تعاون کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک, میری جب بات ہوئی تھی, جو ہماری ٹیم کینیا گئی تھی ان سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو کچھ سوال بھیجے ہیں.
اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مرڈر کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سوال جو ہیں ان کے جواب ابھی تک کینیا کی پولیس نے نہیں دیے. ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے ان لوگوں کی انٹروگیشن کرنا چاہ رہے تھے جو پولیس کے لوگ تھے. ایک بندہ جو ہے وہ ابھی تک ان کو نہیں مل رہا جس نے فائر کیا تھا. اس کے علاوہ وہ ان کا وہ جو جیو فینسنگ چاہ رہے تھے کہ اس ٹائم ادھر کیا کیا کون لوگ جو ہیں وہ ایک فون پر رابطے میں تھے, ان کا نہیں مل رہا. پھر یہ جو وقار ہیں اور خرم جو ہیں ان کا وہ کال ریکارڈ مانگ رہے تھے, وہ نہیں مل رہا. اس طرح کے کوئی 11 سوال انہوں نے بھیجے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب کینیا والے تعاون نہیں کریں گے تو یہ جو سپریم کورٹ کیا کر لے گی. ٹھیک ہے. اچھا, بعض اوقات نا ان کے جب جج صاحبان کے بھی ریمارکس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف ہی کوئی عجیب ہی معاملات چل رہے ہیں. بس ادھر رک جائے, ہاں زیادہ آگے نہیں جائے. نہیں, میں ایک بات کر لیتا ہوں. مثلا یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو وہ رپورٹ جمع کرا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو رانا ثناءاللہ ہے وہ تو بار بار کہہ رہے جی کہ وہ فلاں جو لوگ ہیں وہ نہیں ہمیں مل رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تک رپورٹ انہوں نے پاس رکھی ہو, کیا وہ رپورٹ چینج تو نہیں کرنا چاہ رہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی میڈیا کے سامنے. اتفاق سے آپ بھی موجود تھے. اتفاق سے آپ بھی موجود تھے. اتفاق یہ ہر دفعہ ہو جاتا ہے. نہیں چیمہ صاحب, میں رپورٹر ہوں, آپ کی طرح کوئی ایرسٹوکریٹ نہیں ہوں کہ گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں تو بھائی بھاگتا ہوں. آپ تو ایک افسر آدمی ہیں, گھر پہ رہنا ہے جناب, 11-12 بجے اٹھنا ہے, دیکھنا ہے, پھر 2-4 فون کال کر لیے, ایک آدھ بندے سے مل لیا. تو بھائی میں تو روٹی روزی کماتا ہوں بھاگ دوڑ کے. چاہیے ہم بھی روٹی روزی کماتے ہیں. نہیں, آپ بڑے آپ بیٹھ کے کوئی کماتا ہے, کوئی بھاگ دوڑ کے کماتا ہے. جی. تو میں چیمہ صاحب اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جب یہ رانا ثناءاللہ صاحب وہاں اس میں بتا رہے تھے کہ ارشد شریف کا ایک بات وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اٹ از ناٹ این ایکسیڈنٹ, اٹ از اے مرڈر. اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, موجودہ جو گورنمنٹ ہے, وہ جو وکٹم جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دنوں گورنمنٹ نے ایک کمیشن عبدالشکور پراچا صاحب کی جسٹس بنایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی اور کا نام دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے نام کا کمیشن بناتے ہیں جو جس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ نے پوری یقین دہانی کرائی. پھر بعد میں جب یہ رپورٹ آ گئی, جب یہ کینیا سے لوگ واپس آ گئے, تو اس ٹائم بھی پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا تھا. ٹھیک بات ہے کہ اس پر آپ کمیشن بنائیں, سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گیا کہ وہ مرڈر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ باتیں چلیں کہ جی ان کی باڈی کے اوپر کوئی تشدد تھا, تو وہ میرے خیال میں وہ بات درست نہیں ہے. وہ جو ناخن کی بات تھی تو وہ ناخن خود میڈیکل ٹیم نے اتارا تھا, کینیا میں اتارا. جی کینیا نے اتارا تھا, تو تشدد والی بات نہیں. لیکن یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ مرڈر ہوا ہے, اور اس کے اوپر گورنمنٹ کا موقف, ارشد شریف کی فیملی کا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف, تینوں کا موقف ایک ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ تھنگ, اور اس پہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے. آپ بھی دیں, مجھے بھی دینا چاہیے, اس لیے کہ ہم بڑا ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اس میں انہوں نے یہ ہے کہ اس ایشو کو الائیو رکھا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, کل کلاں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اعزاز آپ کو پتا ہوگا کہ جو سلیم شہزاد کا مرڈر پاکستان میں ہوا تھا, اور اس ٹائم ثاقب انصار اس ٹائم چیف جسٹس نہیں تھے, جسٹس ہی تھے سپریم کورٹ کے, ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی بنا تھا. ٹھیک بات. اور وہ کمیشن بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. اس میں آپ کو بھی بلایا تھا انہوں نے. مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا, اور جو ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ثاقب انصار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں جب آج صبح گھر سے نکلا ہوں تو میری بیگم نے آیت الکرسی میری جیب میں ڈال دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ بہت ایک خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. تو وہ بھی خیر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا, وہ پولیس کے لیول پر آ کے رک گیا. جو ایک جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے فیکٹ فائنڈنگ. یہ کوئی کرمنل رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتا جی کہ فلاں مرڈر ہے. اور آپ ایک اور دیکھ لیں کہ بینظیر بھٹو کا مرڈر, اس کیس میں کیا ہوا جی کہ یو این کی کمیٹی بن گئی, وہ کس نتیجے پہ پہنچی, کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں, یہ اس طرح کے جو مرڈر ہوتے ہیں ان کو سالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کوئی نہ کوئی مسئلے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی فیکٹر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ پچھلے کیسز سے ڈیفرنٹ ہے. اس کیس میں ہم
مجرم تک پہنچ گئے ہیں. میں چیمہ صاحب آپ کو بتاؤں، ثاقب نثار صاحب اس کمیشن کے سربراہ تھے، اور اس میں ہمارے ایک جرنلسٹ بھی تھے، شوکت صاحب، پرویز شوکت صاحب، ان کو بھی شامل کیا گیا تھا. یہ اس لیے حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ ارشد شریف کے معاملے میں اب سپریم کورٹ ایکٹیو ہے، اور سپریم کورٹ ایک پرو ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے، از خود نوٹس لے لیا ہے. تو ماضی میں کیا ہوا یہ ضروری بتانا. ثاقب نثار صاحب کے سربراہی میں جب یہ بریفنگ کا آغاز ہوا تھا، پروسیڈنگز کا آغاز ہوا تھا، تو ابتدائی طور پہ 4 جرنلسٹ کو بلایا گیا تھا. حامد میر صاحب کو بلایا گیا تھا، نجم سیٹھی صاحب کو بلایا گیا تھا، عمر چیمہ صاحب آپ کو بلایا گیا تھا، مجھے بھی بلایا گیا تھا، اور 5واں ایک متی اللہ جان کو بھی بلایا گیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت متی اللہ جان پہ وہ اٹیک نہیں ہوا تھا، تو ہم 4-5 بندوں کو بلایا گیا تھا. اور میری جو کمیشن کے سامنے جو پیشی تھی نا چیمہ صاحب، وہ 5 منٹ سے بھی کم کی تھی. شاہ جی آپ کو تو کمیشن نے بلا لیا. جی ہاں. میرے کیس میں کیا ہوا، اور مجھے وہ بعد میں پتا چلا، اتفاق کی بات ہے جی کہ وہ پروگرام ارشد شریف نے کیا جدھر جا کے مجھے پتا چلا. ٹھیک. میں اس کے پروگرام میں گیا ہوا تھا دنیا ٹی وی پہ. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم یہ حامد میر والا واقعہ جو ہے 2014 والا یہ چل رہا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تو کمیشن نے بلایا، آپ پیش ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا ہیں، میں تو جب پہلی دفعہ گیا ہوں اپنی سٹیٹمنٹ میں پرنٹ کر کے لے کر گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بلائیں گے. جی. مجھے بلائے نہیں گیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہم نے ان کو بلایا اور وہ آئے نہیں ہیں. اور یہ کام جو ہے میرے حلے اس طرح کی جو ایک نیگلیجنس ہے، یہ پرویز شوکت نے کی، جو ہمارے ہی نمائندے تھے. انہوں نے مجھے چیمہ صاحب وہ پرویز شوکت تو ہیڈ نہیں تھا نا. نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو رابطے کا کام ہے وہ تو انہوں نے کرنا تھا نا. لیکن چیمہ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں، اس میں جو میں نے بیان دیا تھا، وہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے، اس نے منوان میرا بیان نہیں لکھا ہوا. شاہی لیکن بات یہ ہے تو یہ میں عرض یہ کروں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ہاں، جو معاملہ چیمہ صاحب ایک تھانے کے ایس ایچ او کو کرنے کا ہے نا، میں بڑے ادب سے کہوں گا، وہ ہمارا پرائم منسٹر بھی وہی کام کرنا چاہتا ہے، ہماری عدلیہ بھی بعض کیسز میں وہی کام کرنا چاہتی ہے، اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی وہی کام کرنا چاہتی ہے. ہر بندہ یہاں پہ ایس ایچ او بننا چاہتا ہے، سوری ٹو سے. اب وہ یہ نوٹس ہو گیا ہے، کچھ دن یہ خبریں بنیں گی، نتیجہ کیا ہوگا، انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع میں سپریم کورٹ کو مطمئن کرتی رہے گی، بعد میں یہ معاملہ بیٹھ جائے گا. انفارچونیٹلی اس میں پالیٹکس بہت زیادہ انوالو ہے. جی ہاں. جی ہاں. مطالبہ کرنے والے وہ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور جو جن پر الزام لگا رہے ہیں وہ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. سارے پالیٹکس اپنی اپنی کر رہے ہیں، اور اس دوران ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے. لیکن عمر چیمہ صاحب، مطالبہ کرنے والے اس وقت پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، میں مطالبہ سوری، اس میں میں ذرا وضاحت کر دوں، میں فیملی کی بات نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. میں پولیٹیکل سائیڈ کے جو لوگ ہیں مطالبہ کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. جو فیملی ہے ان کا تو جینوئن لاس ہے، اور ان کے پاس رہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ماں ہے، کتنی بدقسمت ماں کہ جس کے دونوں بیٹے اس کی زندگی میں اس دنیا سے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی، ہم نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے، کچھ انفارمیشن بھی شیئر کیا ہے کہ کیسز میں کیا کیا ہوتا رہا، اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے. خدا کرے کہ ہماری جو اسسمنٹ ہے وہ غلط ثابت ہو، اور ہمیں بہت بہت خوشی ہوگی کہ ہماری اسسمنٹ غلط ثابت ہو اور ارشد شریف کے قاتل وہ پکڑے جائیں. عمر چیمہ کو اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اور آپ نے ہم سے کوئی پرسنل بات شیئر کرنی ہے، کوئی بڑی خبر شیئر کرنی ہے جو آپ پبلکلی نہیں شیئر کر سکتے، تو ای میل ہماری ڈسکرپشن میں درج ہے، اس پہ ہم سے رابطہ کیجیے. اور ویسے آپ نے جو بھی اپنی رائے دینی ہے تو کمنٹس میں اپنا ذکر ضرور کریے. عمر چیمہ کو اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے.